أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ پیاری بہنوں، آج ہم سورہ حج کی چھٹا رکوع، اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذین مطلب یہ کہ اجازت دی گئی، للذین یقاتلون یعنی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، بانہم ظلموا کیونکہ وہ مظلوم ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہ جو اجازت دے دی گئی ہے تو یہ جہاد کی اجازت کی یہ پہلی آیت ہے۔ مکہ میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے تو اس وقت جو بعض ہمت والے صحابہ تھے انہوں نے کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت طلب کی تھی، مگر اس وقت اللہ نے انہیں ایسی اجازت نہیں دی تھی، بلکہ مکی صورتیں جتنی ہیں دیکھیں آپ اس پہ اگر غور کریں گے تو وہاں پر صرف ان کو صبر اور استقامت، اللہ سے صبر اور نماز سے مدد لو، تو یہاں پر صرف صبر کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ صبر اور استقامت سے ظلم کو برداشت کرنے کی تلقین کی جا رہی تھی۔ وہ کیوں تھا بہنوں؟ کیونکہ مکہ میں جو تھے وہ سارے انہی کے رشتہ دار تھے نا، کوئی ان کا بیٹا تھا، کوئی ان کا باپ تھا، کوئی بھائی تھا، کوئی چچا تھا، ماموں تھا۔ تو اگر یہ لوگ بدلہ لیتے، ان لوگوں سے کچھ تھے جوان مرد تھے جو بدلہ لینے پر قادر تھے، مگر اگر وہ بدلہ لیتے تو یہ اسلام کے خلاف یہ چیز جاتی اور لوگ پھر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے کہ دیکھو اسلام مسلمانوں کو کیا سکھا رہا ہے کہ اپنے ہی بھائی کو مارو، اپنے ہی ابا کو مارو، اپنے چچا کو مارو۔ تو یہ تعلیم جو ہے اسلام مسلمانوں کو دے رہا ہے، اس لیے جو یہ چیز مسلمانوں کے خلاف جاتی، تو وہاں پر مکہ میں صرف ان کو صبر کرنے کی تلقین اور ظلم کو برداشت کرنے کی تلقین کی جا رہی تھی۔ مگر جب یہ مسلمان مدینہ میں منتقل ہو گئے اور ایک چھوٹی سی اسلامی حکومت بن گئی وہاں پر مدینہ میں، مدینہ ابھی چھوٹا سا ہی قصبہ تھا، چھوٹا سا علاقہ تھا، کوئی بہت بڑا نہیں تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر وہاں پر ہو چکی تھی اور جو مسلمانوں کے ہر طرح کے معاملات میں ہیڈ کوارٹر کا کام دیتی تھی، یعنی تمام جو ہے آپس کے مسئلے مسائل اور جو بھی ان لوگوں کا رائے مشورہ کرنا ہوتا تھا، میٹنگز ہوتی تھی، وہ ساری جو ہے مسجد نبوی میں ہوتی تھی، وہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اور مہاجرین کا جو مسئلہ معاش تھا، یعنی اب وہ کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، کیونکہ وہ تو یہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے وہاں پہ، تو کچھ لے کے تو نہیں گئے تھے اپنے ساتھ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو مواخات کے ذریعے سے کسی حد تک حل کر دیا تھا۔ اب یہ مواخات کیا ہے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکی اور ایک مدنی، ان کو یعنی ایک مہاجر اور ایک انصار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی، مواخات یعنی بھائی چارہ، تو یعنی ان کو ایک مطلب یہ مہاجر ہیں، تم ان کے بھائی ہو، یہ تمہارے گھر میں رہیں گے، تو ان لوگ وہ ایک مہاجر اور ایک انصار کو ساتھی بنا دیا تھا، وہ بھائی ہو گئے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، زمین جو ساری تھی وہ مدینہ والوں کی تھی،
انصار کی تھی، تو مہاجر جو تھے وہ اس پر کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، یا اگر کسی کا بزنس ہے تو ان کے بزنس میں وہ لوگ ہیلپ کرتے تھے. اس طرح سے وہ لوگ ان کے ساتھ کام کرتے تھے، اور پھر جو بھی ان کا وہ بھی ہوتا تھا اس میں کمائی میں وہ لوگ شیئر کر لیتے تھے. اور وہ انہی کے گھر میں رہتے تھے، ان کے لیے کچھ رہنے کی جگہ تو نہیں تھی، اور وہ ساتھ میں کھاتے پیتے تھے. تو مطلب یہ جو مواخات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا تھا، اس کا انصار نے بہت اچھی طرح سے اس کو نبھایا. یعنی ان کو کوئی برڈن نہیں لگا، کوئی بوجھ نہیں لگا کہ یہ کہاں سے ہمارے اوپر، ہمارے گھر میں یہ لوگ آ گئے ہیں رہنے کے لیے، یا ہمارے ملک میں یہ اتنے سارے لوگ آ گئے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے. تو وہ لوگ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی یہ حکم دیا، وہ لوگوں نے اس کو بہت اچھی طرح سے اس کو نبھایا. تو یہ اس طرح سے مطلب معاش کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا. اور یہ جو یہود قبائل اور مشرک جو قبائل تھے، ان سے کچھ آپس میں ان لوگ کا ایگریمنٹ ہو گیا کہ تم ہمارے اوپر حملہ نہیں کرو گے، اور اگر کوئی قوم، کوئی قبیلہ ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو تم ان کی مدد نہیں کرو گے. تو مسلمان اس قابل ہو گئے کچھ دن کے بعد، ہجرت کے کچھ دن کے بعد مدینہ پہنچ کر مسلمان اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے. تو ان کو اب مسلمانوں کو کافروں سے جہاد کرنے کی اجازت جو ہے وہ مل گئی تھی. یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو اب ان کو اپنے بچاؤ کے لیے جنگ نہیں لڑنی ہے، بلکہ اس کی اجازت انہیں مل گئی تھی کہ اب ان پر جو مسلسل ظلم ڈھائے جا رہے ہیں تو اب اس کے خلاف ان کو لڑائی کرنا ہے، اس سے ان کا بدلہ لینے، مطلب یہ اپنے آپ کو نہیں بلکہ بدلہ لینا ہے ان کو. اس کی اجازت جو ہے مسلمانوں کو مل گئی تھی، اور یہ سن 1 ہجری کے آخر میں ملی تھی. اور اس کے بعد جو ہے اور بھی بہت ساری آیات جو ہے، یہ پہلی آیت تھی جو اس سلسلے میں نازل ہوئی تھی. کیا تھا یہاں پر؟ اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. یعنی اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. ان اللہ علی نصرہم لقدیر، مطلب یہ کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ جہاد اور قتال کے بغیر بھی مسلمانوں کی مدد کر کے انہیں غالب کر سکتا ہے. اور وہ اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ مسلمانوں کو، یعنی کچھ ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، مٹھی بھر جماعت ہے، اور ان کو کفار مکہ پر غالب کر دے. ان کچھ نہ اسلحہ ہے، نہ مال و دولت ہے، اور تعداد بھی ان کی بہت کم ہے، اور کفار جو ہیں وہ تعداد میں مسلمانوں سے بہت زیادہ ہیں. اس کے ساتھ ہی اور اس کے علاوہ بھی اور تمام مشرک قبائل اور یہودی وہ سب جو ہے وہ کفار کے ساتھ تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے مسلمانوں کو فتح نصیب کر سکتا ہے، کیونکہ صرف دشمن مسلمانوں کا ساتھی جو ہے وہ اللہ ہے. تو یہاں پر یہ کہے کہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں، مگر اللہ چاہے تو ان کو تمام مشرکین عرب پر غالب کر سکتا ہے. اور ان میں جب ان کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی تھی مدینہ میں، تو مسلمانوں کی ساری طاقت صرف مدینہ کے ایک معمولی قصبے تک ہی محدود تھی. مہاجرین اور انصار مل کر بھی 1000 کی تعداد تک نہیں پہنچ سکتے تھے. اس حالت میں ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ قریش جو کہ اکیلے نہیں تھے، عرب کے دوسرے مشرک قبائل سب ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور بعد میں یہودی بھی ان سے مل گئے تھے. اس موقع پر ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. اس سے ان مسلمانوں کی ڈھارس بندی، ہمت بندی، جنہیں پورے عرب کی طاقت کے مقابلے میں تلوار لے کر اٹھ کھڑے ہونے کے لیے انہیں ابھارا جا رہا تھا. اور اس آیت میں کفار کو بھی وارننگ دی گئی ہے، کفار کو بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہارا مقابلہ دراصل ان مٹھی بھر مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ اللہ سے ہے، اور اس کے مقابلے کی ہمت ہے تو سامنے آ جاؤ. یہ تھا چیلنج. اب دیکھیے، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے تھے. الا ان یقولوا ربنا اللہ،
ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. یہ ان کا قصور تھا. کیوں وہ نکالے گئے تھے؟ کیوں ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا؟ ان کا قصور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جس ظلم کے ساتھ یہ لوگ نکالے گئے تھے، تو اس کے لیے چند واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ کتنا بڑا ظلم تھا جب وہ لوگ نکالے گئے تھے. مہاجر مکہ سے نکالے گئے تھے، وہ جو ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے. ایک صحابی تھے حضرت صہیب رومی. جب ہجرت کرنے لگے تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ تم وہ بزنس تھا ان کا اور اچھا خاصا روپیہ پیسہ تھا ان کے پاس، تو ان سے یہ کہا، ان کو پکڑ لیا جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، اپنا سارا سامان لے کر جا رہے تھے، تو ان سے کہا کہ تم یہاں خالی ہاتھ آئے تھے اور اب خوب مالدار ہو گئے، خوب تم نے پیسہ کما لیا ہے اور یہ پیسہ تم نے سارا مکہ میں کمایا ہے، اور اگر تم جانا چاہو تو خالی ہاتھ یہاں سے جا سکتے ہو، اپنا مال لے کر نہیں جا سکتے. حالانکہ انہوں نے جو کچھ کمایا تھا اپنی محنت سے کمایا تھا، مگر کسی کا دیا نہیں، وہ کسی کا لوٹ کر انہوں نے سارا مال جمع نہیں کیا تھا. بزنس کیا، محنت کیا اور کمایا انہوں نے. مگر جب سارے کفار نے ان کو گھیر لیا اور ان سے کہا کہ سارا مال یہاں پر چھوڑ دو، اس کے بعد ہی تم ہجرت کر کے جا سکتے ہو، تو مال کی محبت نے ان کو وہاں پر رکنے پر مجبور نہیں کر دیا. ان کا ایمان بہنوں اتنا پختہ تھا کہ وہ فوراً جو ہے اپنا دامن جھاڑ کر کھڑے ہو گئے اور سب کچھ ظالموں کے حوالے کر کے اس حال میں مدینہ پہنچے کہ ان کے بدن پر کپڑے کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. یعنی سارا جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، جو کچھ ان کی وہ تھی مال دولت تھی، سب وہ چھوڑ کر چلے گئے. ایک اور واقعہ، حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے، تو ام سلمہ کے خاندان والوں نے ان کا راستہ روک لیا اور ابو سلمہ سے کہا، یعنی ان کے شوہر سے کہا کہ تمہارا جہاں جی چاہے جاؤ، جاتے پھرو، مگر ہماری لڑکی کو لے کر نہیں جا سکتے. مجبوراً بیچارے بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے. پھر کہ یہیں تک وہ نہیں ہوا، مطلب ان کے شوہر کو تو ہٹا دیا وہاں سے، اب وہ بچہ اور ماں وہ لوگ رہ گئے وہاں پہ. پھر جو یہ جو قبیلہ بنو اسد تھا، ابو سلمہ کے خاندان والے، یعنی ان کے شوہر کے خاندان والے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ بچہ ہمارے قبیلے کا ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو. اس طرح بچہ بھی ماں اور باپ دونوں سے چھین لیا گیا. یعنی شوہر کو تو ہجرت کر کے چلے ہی گئے اور بچہ بھی انہوں نے ان کے بیوی ابو سلمہ کے نہیں ام سلمہ کے خاندان والوں نے لے لیا. تقریباً 1 سال تک حضرت ام سلمہ بچے اور شوہر کے غم میں تڑپتی رہیں، اور آخری مصیبت، بہت بڑی مصیبت انہوں نے جھیلی، اور کچھ سال کے بعد بڑی مصیبت سے اپنے بچے کو ان کو لیا. انہوں نے بہت منت سماجت کر کے، بہت ریکویسٹ کر کے لیا، اور مکہ سے جب وہ ہجرت کر کے مدینہ جانے لگی تو اس حال میں نکلی کہ اکیلی عورت گود میں بچہ لیے اونٹ پر سوار تھی اور ان راستوں سے جا رہی تھی جن میں مسلح قافلے بھی گزرتے ہوئے ڈرتے تھے. یعنی یہ اتنی مشکلات کا ان لوگوں کو سامنا کرنا پڑا. ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا الا ان یقولوا ربنا اللہ. ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. بس اسی قصور کی ان کو سزا ملی اور ان کو مختلف طریقے سے ان لوگوں کو ستایا گیا. اور صرف صحابہ پر نہیں، صرف مسلمانوں پر نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی کئی بار قاتلانہ حملے ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی بہت ساری سازشیں تیار کی گئیں. یعنی وہ لوگ کسی کو بخشنے والے نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشان کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی پریشان کر رہے تھے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے لوگ تھے. آگے دیکھتے ہیں کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا، تو اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں لہدمت، یعنی وہ مسمار کر دی جاتی، خانقاہیں وصوامع وبیع وصلوات ومساجد،
یہ جو سوامیعوں کا لفظ یہاں پر آیا ہے تو سوامیعوں ان لوگوں کے لیے ان کی جو عبادت گاہیں کس کی عبادت گاہیں ہیں؟ سوامیعوں یعنی یہ جو ہے جو وہ لوگ رہتے ہیں سنیاسی، راہب اور جو دنیا کو چھوڑ کر جو لوگ ہیں، تو ان لوگوں کی جو عبادت گاہیں ہیں اس کو سوامیعوں کہا جاتا ہے کہ سوامیعوں مطلب وہ جو سنیاسی دنیا کو چھوڑ رہتے ہیں، فقیر لوگ جو رہتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو سوامیعوں کہا جاتا ہے۔ اور سوامیعوں کے بعد وبیعون کے بارے میں آتا ہے کہ وبیعون مطلب عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ وبیعون کس کی ہے؟ عیسائیوں کی عبادت گاہ کے بارے میں یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ اور وصلواتن سے مراد یہودیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے، جہاں یہودیوں کی عبادت گاہ ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، مطلب سوامیعوں یعنی جو سنیاسی لوگ دنیا کو چھوڑ کر جو لوگ رہتے ہیں ان کے مندر یا ان کے ٹھہرنے کی جگہ، وبیعون عیسائیوں کی عبادت گاہ، وصلواتن اور جو ہے یہودیوں کی عبادت گاہیں، ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہیں ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے سے لوگوں کی مدافعت نہ کرتا، یعنی ایک کو دوسرے کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا، ختم نہ کرتا رہتا، تو یہ جو خانقاہیں ہیں یعنی جو عبادت گاہیں ہیں، چاہے وہ عیسائیوں کی ہوں، چاہے وہ سنیاسی لوگ کی ہوں، چاہے وہ یہودیوں کی ہوں، یا مساجد ہیں جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ تمام عبادت گاہیں وہ گرا دی جاتی، مسمار کر دی جاتی، اور وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور اللہ ضرور ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں، مطلب اس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ تو ان اللہ لقوی عزیز، اللہ یقیناً بڑے طاقت والا اور سب پر غالب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ یہاں پر قانون بتایا گیا ہے کہ یعنی الناس کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس سے مراد مشرکین اور اللہ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب بدی زور پکڑنے لگتی ہے، یعنی جب بہت زیادہ کفر جو ہے، باطل کی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ زور پکڑنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اہل حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور خود خواہ اہل حق جو ہیں یعنی سچے مسلمان جو ہیں یا جو فرقہ حق پر ہے وہ کتنا ہی تھوڑا ہو اور کمزور ہوں، وہ جو ہے کمزور طبقہ مگر وہ حق پر ہے، وہ باطل کا زور جو ہے وہ توڑ دیتا ہے، کیونکہ اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ مطلب یہاں پر یہ کہنا یہ ہے کہ اللہ کا یہ بڑا فضل ہے کہ اس نے کسی ایک گروہ یا قوم کو ہمیشہ کے لیے اقتدار نہیں بخش دیا، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً دنیا میں ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے دفع کرتا رہتا ہے، اور اگر ایک ہی گروہ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس کے لکھ دیتا تو لوگ کیا کرتے کہ لوگ جو ہے وہ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں یا ان کے جو رہنے کی جگہ ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ لوگ گرا دیتے، اس کے اوپر حملہ کر دیتے، اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے۔ تو یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ ایک جو باطل کو ہمیشہ حق کے ذریعے سے مٹاتا رہتا ہے، ہٹاتا رہتا ہے۔ یہی چیز یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرتے ایک دوسرے کو ذریعے سے تو لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔
تو جو ہے اکثر یہ لوگ جو ہے جو ظالم لوگ ہوتے، جو باطل طاقتیں ہوتی، جو طاقتور ہوتا وہ ہمیشہ کمزوروں کی اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا اور ان کی جو عبادت گاہیں اور ان کے سب توڑ دیتا، ختم کر دیتا. اور ان کا صرف وہ کیا ہوتا، ان کا ظلم کیا ہوتا تھا کہ اس میں کثرت سے جرم ان کا یہ ہوتا تھا کہ اس میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا تھا. مگر اس آیت میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرَهُ، اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں. اسی مضمون کو سورہ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین میں فساد ہو جاتا، مگر اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. تو یہ مضمون جو ہے قرآن میں کئی بار آ چکا ہے. جو لوگ اللہ کے بندوں کو توحید کی طرف بلانے اور دین حق کو قائم کرنے اور شر کی جگہ خیر کو فروغ دینے کی کوشش جو لوگ کرتے رہتے ہیں تو وہ دراصل کیا ہوتے ہیں، اللہ کے مددگار ہوتے ہیں. اور اللہ یہ کام جو ہے وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں اور وہ اس لیے اللہ ضرور جو ہے ان کا ساتھ دیتا ہے. تو دیکھیے جب یہ ہوتا ہے حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل حق کی مدد کرتے ہیں. تو یہ کہ جب بھی مسلمان یا حق پہ جو لوگ ہیں وہ لوگ جب اسلام کا قانون، اللہ تعالیٰ کا قانون دنیا پر جاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا نام بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ جو تمام مشرکین ہیں اور اللہ کی راہ میں ان کے کام میں رکاوٹیں ڈالنا کھڑی کر دیتے ہیں. تو اس وقت جو ہے اللہ کا یہ قانون جو ہے وہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب بدی زور پکڑنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اہل حق کی مدد کرنے لگتے ہیں. تو یہاں پر ایک طرح سے مسلمانوں کو بشارت دی گئی ہے کہ جب اسی قانون یعنی ایک فرقے کو دوسرے فرقے سے اللہ تعالیٰ ہٹاتے رہتے ہیں تو مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں مشرکوں کے غلبے کو روکا ہے اور اہل حق کو ان سے بچایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے تھے تمام مشرکین اور کوشش کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا جائے گا تو اللہ نے غیب سے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی. تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ باطل بہت زیادہ زور پکڑنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتا ہے اور جو حق ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ عطا فرماتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کریں تو پھر تو ان کے مظالم کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، پھر ان کے مظالم کی کوئی انتہا ہی نہیں رہے گی. وہ لوگ ان کے جو عبادت گاہوں کو مٹائیں گے، ان کے گھروں کو گرائیں گے. اور جو آج کل کا معاملہ جو انڈیا میں ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کہ مسجدوں کو ان کے نیچے مندر ہے اور یہ تو بول کے کتنی ساری مسجدیں جو ہیں ان لوگوں نے، اور پھر یہ جو وقف بل ہے اس کے خلاف بل پاس کرتے ہیں، طرح طرح سے کوشش کر رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو مدد مانگنی چاہیے. اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بہت زیادہ شر زور پکڑنے لگتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ غیب سے پھر مسلمانوں کی مدد کرتا ہے. اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اب جو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو لوگ اللہ کی مدد کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو یعنی حق پر ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ اگر انہیں زمین میں اقتدار بخشے گا تو وہ لوگ کیا کریں گے، اقاموا الصلاۃ، تو وہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دیں گے، وامروا بالمعروف، اور وہ معروف کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور وہ منکر سے منع کریں گے. یعنی اللہ کے مددگار جو ہیں وہ اللہ کے ان کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ ان کی صفات یہ ہے کہ اگر دنیا میں انہیں حکومت اور اگر انہیں پاور دے دیا جاتا ہے تو ان کا
یہ ان کا جو یہ وہ تمام جو ہے فسق اور فجور اور برائیوں سے اور غرور کے بجائے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ تمام برائیوں سے وہ لوگ اپنے آپ کو بالکل پاک و صاف رکھتے ہیں، اور ان کی جو کیا صفات ہونی چاہیے تو وہ کیا کام کرتے ہیں، تو ان کی صفات یہی ہوتی ہے کہ کبر اور غرور کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اقامت صلاۃ جو ہے یعنی نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کی دولت جو ہے انہیں عیاشی اور نفس پرستی کے بجائے وہ زکوٰۃ ادا کرنے میں صرف ہو، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ عیاشیوں میں اپنی دولت نہ صرف کریں، بلکہ اس میں سے اللہ نے جو زکوٰۃ ان کے اوپر فرض کی ہے وہ زکوٰۃ دیں، اور باقی جو لوگ ہیں اور حکومت کے لوگ ہیں اور باقی لوگ جو ہیں ان کو نیکی کو دبانے کے بجائے اسے فروغ دینے یعنی نیکی کو فروغ دینے کی خدمت پر انجام دیتے ہیں، اور ان کی طاقت جو ہے وہ برائی کو پھیلانے کے بجائے اس کو دبانے میں استعمال ہوتی ہے۔ تو دیکھیے ہم لوگ جب یہ ہے الذین ان مکناہم فی الارض، اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں اقتدار بخشتا ہے مسلمانوں کو، نیک لوگوں کو، تو وہ کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بھلے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ تو یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام میں ریاست کا قیام کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب وہ کس طرح سے اپنا ملک کی کس طرح سے چلائے، اس کے اوپر وہ ان کو برائی کے ذریعے سے اپنا ملک چلائے، یہ نہیں، بلکہ اسلامی ریاست کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ مطلب ایک غیر اسلامی ریاست ہوتی تو وہ کیا کرتی ہے، لا اینڈ آرڈر، پولیس کے ذریعے سے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ ایک فوج کے ذریعے سے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے، جبکہ ایک اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری یہ تو کرتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے گی، وہ بھی حفاظت کرے گی، اس کی سرحد کی حفاظت کرے گی، اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ کام بھی ہوتا ہے کہ پوری ریاست میں نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے، مکروہ کاموں کے یعنی برے کاموں کی روک تھام کی جائے، اچھے کاموں کو فروغ دیا جائے، اور اس کے لیے ان کو ڈپارٹمنٹس بنائے جائیں، مختلف شعبے بنائے جائیں، اور اس کے ذریعے سے اس کو مدد لی جائے، یعنی یہ قائم کرنے کے لیے، برے کام کو روکنے کے لیے، اچھے کام کو کرنے کے لیے، نماز کو قائم کرنے کے لیے، اور ملک بھر میں ظلم و زیادتی کو ختم کر کے عدل و انصاف قائم کیا جائے، اور اس راہ میں جو باطل قوتیں ان کی رکاوٹ بنیں گی تو ان کو دور کیا جائے، اسی کا نام جو ہے جہاد ہے۔ تو یہ سب کام ان کو کرنا پڑے گا جو یہ کہتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بخشا ہے، ان کو یہ کام کرنا ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے سب وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یعنی تمام کام لوٹائے کہاں جائیں گے، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام کام۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمام کام جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہر کام کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں، جیسے ہم نے سورہ فیل میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی چڑیا کے ذریعے سے ہاتھیوں کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا۔ تو ایک اہل حق کی کمزور سی جماعت کے مقابلے میں کفار کے بڑے بڑے لشکر جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، پست ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف اور اللہ کی مدد سے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اب آگے یہ آ رہا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو فقط کذبت قبلہم قوم نوح، تو اس سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں قبلہم قوم نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد وثمود، اور قوم عاد اور قوم سمود بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، اور وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، وقوم لوط اور لوط علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلائی جا چکی ہے، واصحاب مدین، اور مدین والے بھی، وکذب موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا جا چکا ہے، فاملیت للکافرین، پھر ان سب کافروں میں سے ہم نے کیا کیا، انہیں مہلت دی،
فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سب کافروں کو میں نے پہلے مہلت دی تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر انہیں پکڑ لیا، پھر فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، سو دیکھو کہ میری پکڑ، میری سزا، میری پکڑ کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، کفار قریش، اگر آپ یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار اور مشرکین کی ضد، ہٹ دھرمی اور یہ سب صرف آپ ہی کے ساتھ پیش نہیں آ رہا ہے، بلکہ یہ سابقہ جو پچھلے انبیاء ہیں جو گزر چکے ہیں، جن کا یہاں پر نام لیا گیا ہے، وہ تمام بھی انہی حالات سے دوچار ہوتے رہے ہیں اور انہوں نے ایسے مصائب پر صبر کیا تھا، لہٰذا آپ بھی صبر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد اور قوم سمود بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، نیز ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قوم بھی، اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ ان سب کافروں کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر انہیں پکڑ لیا، اور دیکھ لو میری سزا کیسی ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ عذاب، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو کفار و مشرکین کے انکار اور ضد، ہٹ دھرمی اور مخالفت کا واقعہ صرف آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا ہے، بلکہ یہ سب سابقہ انبیاء جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات، وہ بھی ایسے ہی حالات سے دوچار ہوتے رہے ہیں، اور انہوں نے ایسے جب مصائب ان کے اوپر یہ مصیبتیں آئیں، ان کا مقابلہ کیا گیا تو اس پر انہوں نے صبر کیا، لہٰذا آپ بھی صبر کیجئے۔ اور دوسرے یہاں پر ایک قانون اور بتایا گیا ہے کہ انبیاء کب مبعوث کیے جاتے ہیں۔ انبیاء اس وقت مبعوث کیے جاتے ہیں، انبیاء کو اس وقت بھیجا جاتا ہے جب معاشرے میں خاصا بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، لوگ اللہ کو ایک دم ہی فراموش کر چکے ہوتے ہیں، بھول چکے ہوتے ہیں، پچھلے جو نبی ہیں ان کی باتوں کو لوگ بھول چکے ہیں، اور توحید کو انہوں نے ایک دم فراموش کر دیا، شرک کی وبا عام ہو گئی ہے، غریبوں اور کمزوروں پر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، حکومت اور قیادت بڑوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، اور ان حالات میں جب نبی کو مبعوث کیا جاتا ہے اور وہ آ کر اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، تو جن بڑے لوگوں پر اس دعوت کی زد پڑتی ہے تو وہ سب اس نبی پر اور اس مختصر کمزور سی نبی کے پیروکار جو لوگ ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، وہ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور جس پر نبی انہیں اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے ڈراتا ہے۔ اور جب پہلے تو وہ نبی انہیں ڈراتا ہے کہ دیکھو اگر اللہ کا کہنا نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، مگر جب عذاب میں تاخیر ہوتی ہے تو یہ بڑے فوراً یہ کہنے لگتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے کیوں نہیں آتے۔ گویا نبی کی تکذیب، نبی کو جھٹلانے کے لیے انہیں ایک اور دلیل ہاتھ آ جاتی ہے کہ جس عذاب سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو وہ عذاب لے کیوں نہیں آتے۔ کہ حالانکہ دیکھیے عذاب کا لانا یا نہ لانا نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، پیغمبروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جب انہوں نے جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں کافروں کو ہم نے مہلت دی۔ پہلے کیا کیا؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے، ثم اخذتم، پھر اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے، فکیف کان نکیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھ لو میری سزا کیسی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو عذاب کا یا اس کی گرفت کا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا یہاں پر ایک قانون مقرر ہے۔ تو بہنوں کہ اللہ کے عذاب یا اللہ کی گرفت کا اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے۔ یہاں پر یہ دنیا یا اللہ کا قانون ایسا اندھیر نگری نہیں ہے کہ ادھر کسی نے جرم کیا اور فوراً عذاب الہی سے وہ تباہ ہو گیا۔ اگر ایسا ہوتا، اگر یہ قانون ہوتا تو یہ دنیا کبھی آباد ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ مگر یہ جو
عذاب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ مجرمین کو یعنی جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو مہلت دیتا ہے تاکہ انہیں وارننگ جو ملی ہے انہیں سنبھلنے کا موقع اور توبہ کرنے کا موقع انہیں مل جائے، اور اس دوران اگر وہ سنبھل جائیں تو عذاب الہی رک جاتا ہے، اور اگر نہ رکیں تو بھی عذاب جو ہے وہ اپنے وقت پر آئے گا، اور اس کا وقت جب معین مدت ہے وہ اپنے وقت پر آئے گا، اس کے پہلے عذاب کا وقت نہیں آئے گا۔ اور عذاب کا وقت کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے کہ عذاب کا وقت کب ہے، کب مقرر ہے۔ تو دیکھیے بہنوں، اللہ کا یہ قانون ہے، جیسے ہم لوگ سب لوگ بھی ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ہر بندے کو دیکھتا ہے، اور وہ ہم اپنا اگر جائزہ لیں، ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کو کبھی کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں سے ہماری کسی پیارے کو اٹھا لیتا ہے، کبھی ہم کو بزنس میں لاس ہوتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہم کو آزماتا ہے، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ گرفتار کرتے ہیں، اور اس سے پھر ہمارا امتحان لیا جاتا ہے کہ کیا میرا بندہ یہ جو میں نے اس کو ایک جھٹکا دیا، چھوٹی سی آزمائش میں میں نے اسے مبتلا کیا، تو کیا اس جھٹکے پر وہ سنبھل گیا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا؟ تو اگر اس نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا، توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی، رک گیا وہ وہیں پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ واپس اس کے سارے گناہ جو ہے معاف کر دیتا ہے اگر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ جہاں کسی نے گناہ کیا فوراً اللہ کی پکڑ آ گئی، یہ نہیں ہے اللہ کا قانون۔ اللہ اپنے انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطیوں کا صدور ہوتا رہتا ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، مگر کہتے ہیں کہ جو حقیقت میں کامیاب انسان وہ ہے جو اس کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف پلٹ جائے، سنبھل جائے۔ اب جب اس کے اوپر آزمائش آتی ہے وہ فوراً سنبھل جاتا ہے، وہی انسان جو ہے اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور جو اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر اصرار کرتا رہتا ہے، تو اللہ کا تو ایک وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت پر عذاب آ کر رہے گا، اور لوگوں کے عذاب مانگنے سے عذاب نہیں آتا ہے، چاہے لوگ کتنا بھی کہیں کہ عذاب لے کیوں نہیں آتے، اور جس عذاب کا تم وعدہ کر رہے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب کا وقت جو ہے مقرر ہے، اور وہ اپنے وقت پر آ کر رہے گا، کسی کے مانگنے سے عذاب نہیں آیا کرتا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اہلکناہا، کتنی ہی بستیاں ہیں جو کہ ہم نے انہیں ہلاک کیا، وہی ظالمتن، اور وہ خطا کار تھیں، وہ ظالم تھیں، فہی خاویۃ علی عروشہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آج اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، وبئر معطلۃ وقصر مشید، اور ان کے کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے جو محلات ہیں وہ ویران پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھیں، یعنی جو گناہ کیا تھا جنہوں نے، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تو اب یہ اپنے چھتوں پر گری پڑی ہیں، تو یہ جو ہے آج ان کو عذاب میں مبتلا ہیں، اور وہ ان کے پر عذاب آ چکا ہے، تو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور ان کے کنویں بیکار ہیں، اور جو ان کے محلات ہیں وہ ویران پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ رسولوں کو جھٹلاتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے، تو ان کا انجام یہ ہوتا ہے، یہاں پر اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی امیر و کبیر بستیاں، ان کی پر رونق پر بہار آبادیاں اور شہر، وہ پورے کے پورے کھنڈر میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور اس عذاب میں صرف لوگوں کو ہی نہیں ہلاک کیا گیا، بلکہ جو ان کے تعمیر شدہ مکانات تھے وہ بھی پورے زمین بوس ہو گئے، یعنی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا، وہ اپنی چھتوں پر الٹے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے کنویں جو ہے ویران پڑے ہوئے ہیں، کنویں ویران ہو گئے ہیں، یعنی جن سے اب کنویں کے ذریعے سے پانی جہاں پر ہوتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ جب وہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ وہاں پر جب زمزم نکلا
تو جب جو وہ قافلہ جو وہاں سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کچھ پرندے اڑتے ہوئے ان کو نظر آئے، تو انہوں نے کہا کہ ضرور یہاں پر پانی ہے، اس لیے جو ہے وہ انہوں نے آیا اور دیکھا کہ وہاں پر بی بی ہاجرہ تھی وہاں پر۔ تو کنویں کے ذریعے سے، یعنی اگر پانی پینے کا اگر وہاں پر انتظام ہے تو وہاں پر آبادی ہے اس کا مطلب۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے عذاب میں ان کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے، تو صرف آدمی ہی نہیں مارے گئے بلکہ ان کے جو انہوں نے مکان بنائے ہوئے تھے، مطلب سب کچھ ان کا اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، ان کے کنویں ویران ہو گئے، جن کے ذریعے سے آسانی سے یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ یہاں انسانوں کی تعداد ختم ہو چکی ہے۔ یعنی کنواں ہے، کنویں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کبھی کسی زمانے میں انسانی آبادی رہی ہوگی، مگر چونکہ وہ عذاب میں مبتلا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے ان کے کنویں جو ہے ویران ہو گئے، ان کے جو محلات ہیں وہ سارے ویران پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے آیت میں فرما رہے ہیں کہ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ فتکون لہم قلوب، کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں، یعقلون بہا، جو کچھ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، او آذان یسمعون بہا، یا کان ایسے ہو گئے ہیں جن سے وہ کچھ سن نہیں سکتے ہیں، فإنها لا تعمی الابصار، بات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی ہیں، ولکن تعمی القلوب، بلکہ اندھی جو ہیں وہ ان کے دل ہو گئے ہیں، التین فی الصدور، جو کہ ان کے سینوں میں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ عبرت نہیں حاصل کرتے ہیں کہ جو کچھ سوچتے سمجھتے، دل ان کے کسی سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے، یا ان کے کان ایسے ہو گئے جن سے وہ کچھ سن نہیں سکتے ہیں، یا مطلب عبرت کسی چیز سے وہ لوگ نہ ان کے دل سے، نہ ان کے کان سے، نہ ان کی آنکھوں سے، کسی چیز سے وہ نہ سن کر عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ ان کے جو ہیں محسوس کچھ کر سکتے ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، اندھے تو وہ دل ہو جاتے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا ہے، یعنی غور و فکر جو ہے، یعنی یہ جو تباہ شدہ بستیاں ہیں جو ان کے راستے میں پڑتی ہیں، یہ لوگ کبھی بھی ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، یہ سوچتے نہیں کہ ان کی بستیوں کا ایسا انجام کیوں ہوا ہے، مگر یہ بات سوچنے کے لیے تو دیدہ وہ بینا چاہیے، یعنی آنکھیں جو دیکھیں اس پر غور و فکر کریں، وہ ان میں ہے ہی نہیں۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے آنکھ کی بینائی کی ضرورت نہیں، دل کی بینائی کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے سینوں میں ہیں۔ تو مگر یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے اور اسی سے وہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ چلیے ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں، افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل جو سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو یہاں پر یہ عام طور سے یہ جو احساسات اور جذبات اور خیالات، تو یہ تمام جو افعال جو دماغ میں ہوتے ہیں وہ سینے اور دل ہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کسی چیز کا یاد ہونے کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ میرے سینے میں محفوظ ہے۔ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ ان کے آنکھیں اندھی نہیں ہیں مگر وہ دل کے اندھے ہیں، مگر ان کے دل میں کوئی چیز سمجھ ہی میں نہیں آتی ان کو چیز، وہ دل جو ان کے سینوں میں محفوظ ہیں، کہ وہ اپنے دل سے وہ کام ہی نہیں لیتے، ان کی آنکھیں نہیں اندھی بلکہ ان کے دل اندھے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں، کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، مگر تیرے رب کے یہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے، یعنی جیسے تم گنتے ہو، جیسے تم شمار کرتے ہو، جیسے ہمارے یہاں 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب جو ہے وہ آ کر رہے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے
یہ بار بار چیلنج جو کر رہے ہیں کہ اگر تم سچے نبی ہو تو عذاب لے کیوں نہیں آتے. ہم پر وہ عذاب جو خدا کے بھیجے ہوئے نبی برحق کو جھٹلانے پر آنا چاہیے، جس کی تم ہم کو دھمکیاں دے رہے ہو، بار بار ہم سے کہہ رہے ہو اگر تم نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، تو وہ عذاب لے کیوں نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَن يَخْلِفَ اللَّهُ، اللہ کا وعدہ ہے، وَلَن يَخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن کا الفی سنت مما تعدون، تمہارے شمار کے حساب سے 1000 برس کا ہوتا ہے. تو 1000 برس کا ہوتا ہے، یعنی جو انسان یہ جو اللہ تمہارے جلدی مچانے سے اور یہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. یہ جو تم غلط روش تم نے اختیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اس کے اچھے یا برے نتائج ضرور ظاہر ہوں گے. یعنی اگر یہ جو تمہارا جو رویہ ہے اور تمہیں اس میں اگر ہم 20 سال 25 سال یا 50 سال اگر ہم تمہیں مہلت دیں تو بھی تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو. تمہاری ضد سے، تمہاری ہٹ دھرمی سے، تم جو ہم لوگوں کو مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تو یہ ساری چیزیں عذاب ٹلنے والا نہیں ہے، عذاب آ کر رہے گا. تاریخ کا یہ صدیاں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں، سال تو صدیاں بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اس کے بھی رکنے سے عذاب رکنے والا نہیں، چاہے کتنا بھی دن گزر جائے اور تم کتنا بھی چیلنج کرتے رہو، مگر جو عذاب اللہ نے کہا ہے وہ عذاب آ کر رہے گا. بھلے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی بھی مہلت دے دے، تم عذاب جو آنا ہے وہ عذاب آ کر رہے گا. اب آخری ایک آیت دیکھ لیتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں اور میں نے ان کو پہلے مہلت دی، پھر ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر پکڑ لیا، اور وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. تو آخر میں یہ اللہ تعالیٰ کی وارننگ ہے کہ کتنی ہی بستیاں جو ہیں، جو یعنی پہلے جو کہا گیا کہ کیا تم چلے پھرے نہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں، تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو کتنی ہی بستیاں ہیں جو چلے پھرے نہیں، یعنی جو بہت ساری بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اور جو آج اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی ہوئی ہیں. تو وہ جو ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی ظالم قوم پر عذاب آنے میں تاخیر ہو رہی ہے یا ان سرے سے اس پر عذاب آیا ہی نہیں، تو بھی وہ ہماری گرفت سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتی ہے. اور آخرت کی جب آخرت میں حساب کتاب ہوگا تو انہیں ان کے اعمال کی پوری سزا مل کے رہے گی. یعنی اگر آج کسی کو مہلت دی جا رہی ہے، آج کس کی زور زبردست کس کی ظلم ستم پر اس کو پکڑا نہیں جا رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، عذاب آنے میں تاخیر آنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس پر عذاب آئے گا ہی نہیں، بلکہ یہ کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ گیا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی گرفت جو ہے وہ بڑی سخت ہے. اس کے اوپر ان کو ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ان کو ان کے اعمال کی پوری سزا مل کے رہے گی. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.